واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ احسان عظیم کہ اس نے ہمیں جیتے جی ایک مرتبہ پھر ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ اور ربیع النور شریف کے مبارک مہینے میں وہ گھڑیاں وہ تاریخ ہمیں عطا کی جس میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود. نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نبی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنی کمالات عنایات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. ان سب عنایات کو علماء نے خصائص مصطفیٰ سے تعبیر کیا. یعنی کہ جتنی بھی عنایات کمالات نبی پاک علیہ السلام کو عطا ہوئی انہیں علماء نے ایک لفظ سے تعبیر کیا اور وہ لفظ ہے خصائص مصطفیٰ. اور خصائص مصطفیٰ اس کے اندر ایک خصائص وہ یہ ہے شان میلاد. یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت یہ خود ایک معجزہ ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ولادت ہے یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے. کہ نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے مراحل میں تھے. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی, آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس وقت سے خاتم النبیین اور نبی لکھ دیا. یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام خود اپنی ولادت بتا رہے ہیں کہ مجھے خاتم النبیین اس وقت سے لکھ دیا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہونی تھی اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ختم نبوت کی مہر عطا فرما دی. اسی طرح سے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مبارکہ جب ہوئی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی. آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی آپ علیہ السلام سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے. یعنی کہ آپ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ گویا سجدے کے اندر تھے اور سجدے کے اندر آپ کے زبان پر کیا تھا امتی امتی. اس وقت بھی اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر رہے تھے. یعنی کہ حضور علیہ السلام جب آپ کی جلوہ گری ہو دنیا میں تو حضور اپنی امتی کو یاد کریں تو امتی کا یہ فرض نہیں بنتا کہ جب حضور کے ولادت کا دن آئے تو حضور کے ولادت کے دن میں آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کریں.
کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی ہے تو حضور کے ولادت آپ سجدے کی حالت میں تشریف لائے، اور سجدے کی حالت میں تشریف لانے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے زبان مبارک پر امتی امتی تھا۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے کے گئے، ظاہری دنیا سے جب تشریف لے کر گئے، تو جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں پر جس کا نام تھا وہ تھا امتی امتی امتی، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جائیں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ملاقات کرنے جائیں، ماورا تک جائیں، تو اپنے امتی کو یاد رکھیں۔ تو امتی کا تو حق ہے، ایک غلام کا تو آقا کا یہ حق ہوتا ہے غلام پر کہ وہ اپنے آقا کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو ہم ایک غلام ہونے کے ناطے کس طرح ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضور کا ذکر نہ کریں، حضور کی میلاد نہ منائیں، حضور کا جلوس نہ نکالیں؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر گئے، اپنے رب کے پاس گئے، تب بھی اپنے امت کو یاد رکھا، تو ہم ایک امتی ہو کر اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیسے بھول سکتے ہیں؟ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ذکر خیر اتنا بلند ہو رہا ہے، یہ ہم نے نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ کلمے کے اندر بھی اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شامل رکھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود، کہ دیکھیں ان کی کتنی شان و شوکت کہ ہر خطیب، ہر اذان پڑھنے والا یہ جب اشہد اللہ پڑھتا ہے تو ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی ساتھ رکھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان سے بغض مجھ سے بغض، ان کی اطاعت وہ میری اطاعت۔ اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں اپنا ذکر فرمایا ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عطا فرمایا۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا شان ہے، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ یہ کس طرح؟ کسی نبی کو کچھ معجزہ عطا کیا گیا، کسی نبی کو کچھ معجزہ عطا کیا گیا، پر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پوری ذات سراپا معجزہ بنا کر بھیجی گئی۔ کس طرح؟ کسی نبی کو ید بیضا عطا کیا گیا، کسی نبی کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ وہ نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے، کسی نبی کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ پر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجنے کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا ایک معجزہ دے کر بھیج دیا، نہیں، فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، مومنو تحقیق تمہاری رب کی طرف سے ایک برہان، ایک واضح دلیل آ چکی، اور واضح دلیل وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سراپا معجزہ بن کر تشریف لے آئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آپ کی ذات، آپ کے دندان مبارک، آپ کی پیشانی مبارک، آپ کے چہرہ اقدس، آپ کے ہاتھ مبارک، پورا کا پورا جسم سراپا معجزہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ کام کر رہی تھی، کچھ کپڑے سی رہی تھی، میری سوئی گم ہو گئی اور رات کی تاریکی تھی، اندھیرا بہت تھا، اور باریک سوئی اگر ابھی یہاں دن میں گم ہو جائے زمین پر تو وہ ڈھونڈنے مشکل ہو جائے۔ فرماتی ہے کہ وہ باریک سی سوئی گم ہو گئی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھے اور میں کپڑے سی رہی تھی، تو اچانک وہ جب سوئی گم ہو گئی تو اسی پہر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں تشریف لائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی برکت سے وہ پورا کمرہ نور سے جگمگ ہو گیا اور وہ کھوئی ہوئی سوئی بھی مل گئی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی برکت ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک انسان ہوتا ہے نا، ایک انسان کے دھوپ سے کراہیت آتی ہے، اگر کوئی بندہ تھوکے نا تو بندہ دور ہو جاتا ہے، پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوک کو بھی ہم کہتے ہیں لعاب، سے کہتے ہیں لعاب دہن۔
نبی پاک علیہ السلام کے لعاب دہن کی بات سنیے آپ۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں حضور میری بچی کی شادی ہے اور بڑا غریب ہوں میں، آپ کچھ عنایت فرما دیں کہ میں اپنی بچی کی شادی کر دوں۔ حضور نے فرمایا اچھا جاؤ ایک عطر کی شیشی لے کر آ جاؤ۔ وہ ایک عطر کی شیشی لے کر آ گیا، عطر کی شیشی لے کر آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ پسینہ مبارک کی ہے، یہ پسینہ مبارک میں آپ کو شان بتا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک کیوں کیا اور اس شیشی کے اندر ڈال دیا، اس شیشی کے اندر ڈالا اور کہا جاؤ یہ اپنی بچی کو خوشبو لگا دیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کے خوشبو لگا دی، اس بچی کے نسلوں تک وہ خوشبو ایسی باقی رہی کہ مدینے میں یہ کوہرام مچ گیا کہ یہ گھر جو ہے خوشبوؤں والوں کا گھر ہے۔ ان کی نسلوں تک وہ خوشبو جو ہے نا پہنچ گئی کہ یہ خوشبو اس طرح کی مدینے میں آج تک کسی نے خوشبو دیکھی ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ پسینہ مبارک کی ہے۔ اور لعاب دہن کی میں بات بتاؤں کہ ایک صحابی جنگ میں لڑ رہے ہیں، ان کی ٹانگ جو ہے الگ ہو گئی، جنگ سے لڑتے لڑتے جو ہے آ گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضور جنگ میں لڑ رہا تھا، ٹانگ جدا ہو گئی ہے، بازو جدا ہو چکا ہے، یا ایک صحابی رسول آئے ان کی آنکھ جدا ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے کئی روایتیں موجود ہیں، کوئی آنکھ لے کر آتا ہے، کوئی اپنا ٹوٹا ہوا بازو لے کر آتا ہے۔ ایک صحابی آنکھ لے کر آیا اپنے کہ حضور جنگ میں ایک چیز لگ گئی اور آنکھ باہر آ گئی، حضور کے پاس آ گئے۔ آپ ان کا عقیدہ بھی دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس کیوں جاتے ہو، حضور سے کیوں مانگتے ہو؟ صحابی سے دیکھو ان کی آنکھ میں لگ گئی، وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ ہمیں صحابہ بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی مشکل پیش آئے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں لگا لو، کیونکہ حضور ہی مشکل کشا ہے، حضور ہی سب کی مشکلوں کو ڈالتے ہیں۔ وہ صحابی، میں یہ بات کر کے بات اختتام کرتا ہوں، وہ صحابی اپنی ٹوٹی ہوئی آنکھ، جو آنکھ باہر آ رہی تھی، وہ لے کے پہنچ گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آنکھ باہر آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن خود مبارک لگایا اور لگا کر آنکھ میں لگا دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ یہ آنکھ میری روشن ہو گئی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہی تو میلاد ہے، یہی تو تذکرہ ہے۔ تم سیرت النبی کے جلسے کرو اور کہو کہ سیرت النبی تو منانا جائز ہے، میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ بھائی میلاد میں بھی تو حضور علیہ السلام کی سیرت ہی تو بیان ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کون سے ترانے اور نغمے پڑھے جا رہے ہیں، یہاں پہ کون سے قومی ترانے پڑھائے جا رہے ہیں؟ یہاں پر بھی تو حضور علیہ السلام کی مدح سرائی ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کے خصائص پڑھے جا رہے ہیں۔ یہی تو حضور علیہ السلام کا میلاد ہے۔ آ جاؤ سب مل کر مناتے ہیں حضور علیہ السلام کا میلاد۔ کسی شک و شبے میں نہ رہنا کہ حضور علیہ السلام کا میلاد منانا جائز ہے، ناجائز ہے۔ الحمدللہ قرآن و حدیث سے علماء نے کثیر دلائل دیے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا، قرآن کریم میں بھی موجود، اور حضور علیہ السلام کی سنتوں میں، حضور علیہ السلام کی احادیث میں بھی موجود ہے۔ ایک شعر پر اپنے بیان کو اختتام کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی شان کیا ماوراء الورا شان ہے حضور علیہ السلام کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سگن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔